پہلا سوال میرا یہ ہے کہ خرم کا جو ایشو ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیوں اتنا کشیدہ ہوا اور یہاں تک کیسے پہنچا؟ عبداللہ، ایکچولی خرم اس پورے ریجن کا واحد ایشو ہے جس کی 3 تہیں ہیں. ایک اس کا ہے مقامی، ایک اس کا ہے علاقائی، اور ایک اس کا ہے بین الاقوامی. مقامی طور پر فارمر فاٹا یعنی سابقہ قبائلی علاقے، اس میں زمینوں کی تقسیم ہمارے جو بندوبستی علاقے ہیں اس طرح نہیں ہوتی تھی، جس میں کتونی نمبر، کاتا نمبر، خسرہ نمبر، یہ والے چکر ریونیو ڈپارٹمنٹ کا کوئی وہاں کام نہیں تھا. اور وہاں پر انگریز کے دور سے ایک نظام زمینوں کی تقسیم کے لیے رائج تھا، اور اس کو کہتے تھے نیکت کا نظام. نیکت کا نظام یہ تھا کہ باپ دادا کے زمانے سے جو ٹرائب ٹو ٹرائب زمینوں کی تقسیم تھی، جیسے کہ یہ داوڑ کی زمین ہے، یہ وزیر کی زمین ہے، یہ محسود کی زمین ہے، یہ بنگش کی زمین ہے، یہ توری کی زمین ہے، اور پھر وہ نیچے اپنے ٹرائب کے حساب سے ان کی زمینیں رواج کے مطابق اس کی تقسیم ہوتی تھی. جب یہ علاقہ خیبر پختونخوا میں ضم ہوا تو اس کے بعد یہاں پر تقسیموں کے جو پرانے ایشوز تھے زمین کی تقسیم کے وہ بھی تھے، ساتھ میں ایک فریق جس جگہ پر تھا کاغذات میں پرانے ریکارڈ میں وہ جگہ وہ دوسرے فریق کی تھی. لیکن اب چونکہ وہ وہاں بس رہا تھا تو اس نے کہا یہ میری زمین ہے. یہاں سے ایکچولی 2 فرقوں کے بیچ میں جو 2 قبیلے تھے ان کا جو تعلق تھا وہ مختلف فرقوں کے ساتھ تھا. تو وہ مقامی جو ایشو تھا وہ فرقہ پرستانہ رجحانات کے ساتھ نمودار ہوا. ایک تو یہ اس کا مقامی ایشو ہے، اور اس کے بعد پھر دونوں فریق نے ایک دوسرے کے اوپر حملے کرنا شروع کر دیے. اس کے بعد پھر اس کا ایک علاقائی پس منظر ہے. خرم کو پیرٹس بیک کہا جاتا ہے، یعنی طوطے کی چونچ. وہ اس وجہ سے کہ یہ 3 اطراف سے افغانستان میں گھرا ہوا ہے. صرف ایک راستہ جو ٹل پاڑا چنار روڈ ہے، یہ اس کا پاکستان کے ساتھ واحد اس کی لائف لائن ہے. ایک سڑک ہے 80 کلومیٹر. تو جب بھی افغانستان کے اندر کوئی تبدیلی آتی ہے، اس کو نظامی راستہ بھی کہتے ہیں، یعنی فوج کا راستہ جو موومنٹ ہوتی تھی انگریز کے دور سے کابل کی طرف، تو یہ خرم قریب ترین پڑتا ہے کابل پر کے ساتھ روابط میں کے لیے بھی، اور حالت جنگ میں حملے کے لیے بھی. جو 19ویں صدی یعنی آج سے 100-200 سال پہلے جو یہاں پر جنگیں لڑی گئی فرنگی راج میں، جو برٹش ٹروپس تھی وہ اسی راستے کا استعمال زیادہ تر کرتی تھی. افغان جہاد میں بھی القاعدہ کا پہلا کیمپ، کیونکہ یہ قریب پڑتا تھا کابل کے، تو خوست جہجی کے مقام پر خرم کے بالکل قریب، بلکہ خرم کے بارڈر کے ساتھ ہی ایک جگہ ہے جہجی، وہاں پہلا جہادی کیمپ بنا، اور اس کے بعد وہ پھیلتا گیا. اور تیسرا جو اس کا ایشو ہے وہ ہے انٹرنیشنل. وہ اس وجہ سے ہے کہ گزشتہ 40 سالوں سے جنگ زدہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر جو ایک فریق ہے اس کے تانے بانے ہمیں ایران کے ساتھ ملتے دکھائی دیتے ہیں، جبکہ دوسرے فریق کے تانے بانے ہمیں جو ایکسٹریم مخالف فرقہ ہے ان کے ساتھ ملتے دکھائی دیتے ہیں. تو اس وجہ سے خرم اور پھر سی پیک کا بھی ایک روٹ مستقبل میں اگر آپ کو سینٹرل ایشیا کو ٹچ کرنا ہے تو یہی ایک راستہ ہے. یہاں پر سٹیبلٹی ضروری ہے. تو یہ 3 جو اہم وجوہات ہیں یہ خرم کا جو تنازع کا تعین کرتی ہے. بدقسمتی سے موجودہ صوبائی حکومت نے جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے انہوں نے اس کو جو مقامی انتظامیہ ہے اس پر چھوڑ دیا. اب ذرا خود سوچیں، اتنا بڑا لوکل ریجنل انٹرنیشنل ایشو ہے، اور اگر آپ اس کو جو مقامی طور پر جو پولیس کے حکام ہے یا مقامی ضلعی انتظامیہ ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے. اس میں اتنے سٹیک ہولڈرز ہیں کہ ان کی موجودگی میں یہ ان کی کیپیسٹی میں بھی نہیں ہے، نہ ان کے پاس اتنے اختیارات ہیں، کیونکہ اس میں بارڈر کے آر پار بھی معاملات آتے ہیں. تو اسی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاملے نے توجہ نہ دینے کی وجہ سے، اور آپ کو یاد ہوگا یہ تنازع 21 نومبر کو شروع ہوا. دراصل اس کا آغاز ہم تو 21 نومبر سے رپورٹ کریں، لیکن اس کا آغاز اکتوبر میں مخالف فرقے پر فائرنگ، ایک ان کی مسافر گاڑی تھی ان کے اوپر فائرنگ ہوا. پھر اس کا بدلہ لیا گیا 21 نومبر کو. 21 نومبر کو جو سیکیورٹی کی حصار میں کانوائے جا رہا تھا اس کے اوپر اٹیک ہوا، اور پاڑا چنار کے جو شہری تھے وہ اس میں جاں بحق ہوئے.
اس کے رد عمل میں اگلے دن یعنی 22-23 کو پاڑا چنار اور علیزے جو مخالف فریق تھا ان کی جانب سے مسلح حملہ آور آئے اور اپنے مخالف فریق جو بگن کے ہیں اس بگن بازار کو بھی آگ لگا دی، گھروں کو بھی آگ لگا لی، اور اس وجہ سے جو سینکڑوں خاندان تھے وہ وہاں سے موو کر گئے، اور باقی جو بگن کے لوگ تھے وہ اپنے مطالبات کے لیے اور اپنی کمپنسیشن کے لیے اس علاقے میں موجود رہے۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ بھئی جب تک ہمارے کمپنسیٹ نہیں کیا جاتا ہم یہ قافلوں کو آگے جانے نہیں